مجھے بتائیں ہم پولیٹیشینس کے علاوہ آپ کس کو کویشچنیبل ٹھہرا سکتے ہیں اور اس کو پھر ووٹ کر کے نکال بھی سکتے ہیں, اور پھر وہ ہمیشہ آپ کے سامنے تابعداری سے جھکا بھی ہوا ہے, پھر وہ آپ کی بات بھی سنتا ہے, آپ کی گالیاں بھی لیتا ہے, پھر وہ آپ سے جھگڑا بھی نہیں کرتا, وہ پھر بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سیاست اور سیاستدان اتنے برے کیوں سمجھے جاتے ہیں, اور کیا یہ کرنے سے ہمارا زیادہ نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ. میں جب خود جیسے MP بنی تو میں گئی بینک اکاؤنٹ کھلوانے. میں جس بینک میں جاؤں وہ مجھے کہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, میں بڑے فخر سے بتاؤں کہ میں MP ہوں اور میں اکاؤنٹ کھلوانے آئی, مجھے سیلری ملنی ہے, اس کے لیے مجھے اکاؤنٹ چاہیے. کہ اچھا پیپ نہیں سوری, پیپ مینس پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن. This is the second part of our ongoing conversation with Punjab MPA Salma Butt. Welcome to another episode of Out of the Box. Don't skip anything. آرام سے ڈیٹیل میں بتائیں what made you interested in politics, and then what was the first job you had which was kind of politics adjacent, and then like how did you get up, like آج آپ جو ہیں وہ کس طرح بنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں بیسکلی آئی واز ورکنگ آلریڈی. میں سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہی تھی, جس کو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی کہتے ہیں, NGOs بھی کہتے ہیں پاکستان میں. اور میں یوتھ ایشوز پہ کام کری تھی, وومن ایشوز پہ کام کر رہی تھی, اور میں نے اکراس پاکستان کافی فیلڈ میں بہت کام کیا, گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ کام کیا, بہت ٹریولنگ کی میں نے. پنجاب میں پورا انٹیریئر پنجاب, پھر سندھ میں انٹیریئر سندھ, پھر DI خان, گومل میں نے پاکستان کی. آئی وزٹڈ اینڈ آئی بین ٹو مور دین 55 پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز آف پاکستان. یہ میں پہلے کی بات کروں جب اتنی زیادہ نہیں تھی, بیک ان 2004, 5, 6, 7, 8 نا. اور میں یوتھ پہ کام کرتی تھی, ایجوکیٹڈ یوتھ کے ساتھ کافی میں نے انٹریکٹ کیا, کافی کام کیا. پھر اس کے بعد 2010 میں بیسکلی ہوا یہ تھا کہ کٹنگ اٹ شارٹ کہ ہاؤ آئی انٹر انٹو پالیٹکس. تو میں ایک پبلک لائف میں تھی, اور مجھے یہ ہمیشہ سے پتہ تھا اپنے بارے میں کہ میں کسی پبلک لائف میں خوش ہوں, بھلے کام میں. میں کسی شاید بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ 9 to 5 ٹک ٹک والے کام میں, جس سے مجھے کافی میرے فادر کا کافی انٹرسٹ تھا کہ یہاں میں, میرے فادر کا شوق تھا بہت زیادہ کہ یہاں میں بیوروکریٹ بنوں, CSS کر کے پولیس میں چلی جاؤں, اور یہاں پھر میں سیاست میں آ کے MNA MP کچھ بنوں. یہ دو چیزیں مائی فادر ڈریمڈ آف اٹ وین آئی واز ویری ویری ینگ. آئی اسٹل ریمبر آئی واز ہارڈلی 6-7 years old. مائی فادر سیڈ ٹو می کہ یہاں تم بڑی ہو کے SP بنو گی اور یہاں پھر تم MNA بنو گی نا, تو دیٹ ول میک می ہیپی. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ یو. تو آئی جسٹ جیسے بچہ ہوتا ہے, مطلب جسٹ میرے لیے ایک پاسنگ بائی کمنٹ تھا میرے فادر کا وہ. اس کے بعد میں جب بڑی ہوئی تو مائی فادر سیڈ ٹو می کہ CSS کر لو, بٹ آئی نیور فاؤنڈ مائی انٹرسٹ ان ٹو دیٹ. اور مجھے اتنا کوئی وہ بہت ایک تو مجھے لگتا تھا بہت مشکل کام ہے, بہت پڑھنا پڑے گا, اور مجھے لگتا تھا میں اتنی لائق نہیں ہوں, میں اتنا پڑھ ہی نہیں سکتی اور میں نہیں کر سکوں گی. تو دوسرا بس میں نے سم ہاؤ آئی ڈزنٹ ڈو دیٹ, اور میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آگے کام کرنا شروع کی. میرا انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہو گیا. خیر 2010 میں جب 18th amendment ٹو دی کانسٹیٹیوشن آئی اور پیپلز پارٹی کا دور تھا, اور اس میں 18ویں ترمیم میں یوتھ جو ہے, میں اس پر یوتھ ایشوز پہ کام کری تھی, یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا, اور اب ہر صوبے کو اپنی یوتھ پالیسی بنانی تھی اور یوتھ کے لیے لے کر چلنا تھا. تو یہ بہت بڑی ایک اوپننگ تھی یوتھ کے اس میں. تو اس کے اوپر بھی میں نے یوتھ پالیسی پہ میں نے کام کرنا شروع کیا. UNFP اور برگد کا ایک جوائنٹ وینچر تھا یوتھ پالیسی بنانے کا. تو پنجاب میں اور پاکستان میں پہلی مرتبہ یوتھ پالیسی فریم ہو رہی تھی. اس سے پہلے ایک یوتھ پالیسی فیڈرل لیول پہ فریم ہوئی تھی, لیکن وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی, اور وہ بینظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی تھی بہت پہلے. پھر رک گئی, پھر ایک دفعہ مشرف کے دور میں شروع ہوئی, پھر اس پہ کنسلٹیشن ہوئی اور رک گئی, لیکن کبھی آئی نہیں تھی کوئی بھی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 2010 کے بعد میں نے پنجاب یوتھ پالیسی پہ کام کرنا شروع کیا, اور 36 اضلاع تھے, سب میں جا کے یوتھ فوکس گروپ ڈسکشنز کیے. وہ سب اس کو کنیکٹ کرنا تھا حکومت کے ساتھ. اور بائی چانس فارچونیٹلی بائی لک اور بائی چانس وٹ ایور, یہاں پہ پنجاب میں حکومت تھی PMLN کی, اور میرا آلریڈی ایک آئی ٹولڈ یو کہ میرا ایک انٹرسٹ تھا PMLN کی طرف, میں آلریڈی اس کی بڑی پرو تھی. اور یہاں پہ میں نے کنیکٹ کرنا تھا حکومت کے ساتھ پالیسی کو, اور مجھے تب یہ پتا تھا کہ بس آپ جو کام شروع کرتے ہو کر لیتے ہو بس. میں بہت وہ تھی پیشنیٹ سی, میں جہاں بھی رہی میں نے پیشنیٹلی کام کیا. مطلب اس کو میں نے اس طرح نہیں کبھی کیا تھا کہ آپ اپنے گلے سے اتارے. I was used to do I mean my work whenever I do it, take it up. تو وہ خیر
کرتے کرتے میری انٹریکشن سیاستدانوں سے ہونا شروع ہوگی, بیوروکریٹس کے ساتھ بہت زیادہ میں نے کام کیا ہوتا بیوروکریسیز کے اندر, ایون فیڈرل لیول پہ, پھر پروونس کے لیول پہ, ڈپارٹمنٹس کے اندر میں نے دیکھا. پھر یوتھ کیونکہ بڑا کراس کٹنگ تھیم تھا, یوتھ کا تعلق پاپولیشن کے ساتھ بھی تھا, ہیلتھ کے ساتھ بھی تھا, ایجوکیشن کے ساتھ بھی تھا, اٹ سیلف یوتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی تھا, اسپورٹس کے ساتھ بھی تھا, لیبر کے ساتھ بھی تھا, سوشل ویلفیئر کے ساتھ بھی تھا. تو اس میں مجھے بہت زیادہ انٹریکشن کرنا پڑا ان سب جگہوں سے, ان سب اداروں سے, اور پھر ان کے سیکریٹریز ملتے تھے. اور جیسے آئی ٹولڈ یو کہ جو آسمی کے ریپڈ میں کہ مجھے کیا انسپائر کرتا تھا, چیلنج. تو مجھے اس سارے پروسیس میں چیلنج بہت ملا. میں بڑی ینگ تھی, آئی واز ویری ینگ بیک دین. جب میں ایک 20s کی لڑکی ہوئی, سب کچھ کرنے لگی ہوئی ہے, تو مجھے بہت چیلنج کیا جاتا تھا جب میں بیوروکریسی کے ساتھ اور جب پالیٹیشینس کے ساتھ. یہ سب بہت سینئر لوگ تھے میرے سے. پھر میرے اچھا جب آپ کے لیے آٹومیٹکلی ہاں وہ جب ینگ ہو آپ نے سیریس نہیں لیتے, ان کا خیال ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے. ہاں لیکن مجھے وہ ہمیشہ جب مجھے لگتا تھا مجھے کچھ جب چیلنج کرتا ہے تو میں دوبارہ وہاں ضرور جاتی ہوں, جسٹ ٹو پروو دیٹ کہ نہیں وی کین ڈو دیٹ. مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایک لڑکی سمجھ کے اور ینگ سمجھ کے لوگ کہتے تھے کہ کسی کو لے کر آؤ بات کرنے کے لیے نا. تو یہ بات مجھے اکثر سننے کو ملتی تھی کہ کسی کو لے کر آؤ, مطلب برنگ سم ون ٹو ٹاک, اٹس اے سیریس ایشو, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو اب مطلب میں یوں سوچ رہی ہوتی تھی کہ لے کر آؤ بھائی, میں سب کچھ کر کے آ رہی ہوں, تو مطلب لے کر کے بات کرنے کے لیے کس کو لے کر آؤ, ٹاک ٹو می. اینڈ ان کا خیال تھا کہ ٹاک ٹو ہر. اب مطلب یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی. خیر کرتے 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 میں جب آئی میٹ فیو ویری گڈ, ویسے میں سب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آئی میٹ ویری ہیلپ فل اور ویری گڈ بیوروکریٹس اینڈ پالیٹیشینس اسی سارے ایٹماسفیئر کے اندر. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. دے ہیلپ می, دے انکریج می, دے گاٹ ٹو نو. ان کی اپنی اورینٹیشن تھی شاید اس طرح کی, انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ آؤ کرو کام. اور یہاں پہ تب سیکریٹری تھے انفارمیشن کے وانی صاحب, انہوں نے بہت انکریج کیا. پھر کچھ پالیٹیشینس تھے, یوتھ منسٹر تھے, انہوں نے بڑا انکریج کیا. اچھا وہ کرتے کرتے بہت ساری چیزیں جو تھے وہ میرا پالیسی ڈرافٹ سی ایم سیکریٹریٹ تک پہنچ گیا, سم ہاؤ آئی سکسیڈڈ. اور اس کے بعد لیکن اس میں چیف سیکریٹری تک بھی پہنچ گیا. اس میں بہت ایک لمبا چوڑا جھگڑا فساد اور پتہ نہیں 6 مہینے کی وہ ایفرٹ تھی. بٹ اس میں صرف وٹ کیپٹ می یو نو, جب مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ دس ہیپن, تو آئی جسٹ کیپٹ گوئنگ, آئی نیور لیفٹ اٹ ہاف وے. مجھے بہت دفعہ پش بیک کیا گیا, تھرو آؤٹ کیا گیا, یو نو بن کیا گیا, اس کے فارغ کرو اس سب کو, یہ سب کیا ہے. لیکن میں پھر چلی جاتی تھی, پھر چلی جاتی تھی, میں لیچڑ بن کے چچڑ بن کے پڑ گئی اس کے پیچھے. اچھا اس سارے پروسیس میں جب وہ یوتھ پالیسی فائنلی اڈاپٹ کر لی گئی, حکومت نے کر لی اڈاپٹ, یس 2010 میں یہ پروسیس شروع ہوا. 2012 میں مجھے پتا چلا کہ یہ سی ایم نے ٹیک اپ کر لیا ہے, اور سی ایم اس کو اناؤنس بھی کریں گے, اور اس کو سی ایم نے گورنمنٹ نے اٹھا لیا اس کو. لیکن یہ اس کے پیچھے بہت تکلیف تھی, بڑا لمبا جرنی تھا, 1-1.5 سال کا. اچھا اس کے بعد مجھے بڑی وہ لگا کہ اچھی بات ہے, تو کام کیا ہو گیا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی بڑی بگ ڈیل ہے یا کوئی بڑا کام ہے. ایک دن آئی واز ایٹ ہوم, تو somebody came to my home from کراچی. تو somebody told me کہ آپ سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں. تو میں نے ملی انہیں, تو I didn't know them. they stranger to me, they were like old age uncle تھے. میں نے ان کو بٹھایا, بات چیت کیا. they said کہ we coming from Karachi and we wanted to see that girl who is behind this youth policy. and they literally said it. انہوں نے کہا کہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کام کریں, کنسلٹنٹس ہیں, اور ہم ایک پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے تھے فیڈرل لیول پہ, جس پہ ہمارے ساتھ 8 سیکریٹری آن بورڈ تھے اور فیڈرل سیکریٹری تھے, اور ہم لوگوں کو 4 سال ہو گئے پالیسی بناتے ہوئے, بٹ وی could not develop it, we could not get it done yet. ہم نے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کے بجٹس بھی اسپینڈ کر دیے ہیں. تو ہاؤ ایک لڑکی اتنی ینگ, جب ہم نے پوچھا کہ پالیسی آئی اور پالیسی اڈاپٹ ہو گئی ہے, یوتھ پالیسی بن بھی گئی پاکستان میں, پہلے سب کچھ ہو گیا, اس کتنے ٹائم میں 1 سال کے اندر 1.25 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے پیچھے کون تھا؟ کرتے 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 پتا چلا کہ اس کے پیچھے ایک یہ بندی تھی جو اس کو کوآرڈینیٹ کری تھی. اینڈ دے سیڈ کہ وی وانٹڈ ٹو میٹ یو, ہو یو آر. آئی واز لائک اچھا یہ مشکل کام تھا, اور یہ اچھا یہ بڑا کام تھا. تو دے سیڈ کہ جی یہ بہت بڑا کام تھا. دے اسٹارٹڈ, دے آسکڈ می ایکچولی کہ تمہارے پیچھے فورس کیا تھی, کون سے ریسورسز تھے اور کون سے لوگ تھے. تو میں نے کہا کوئی ریسورسز اور کوئی لوگ نہیں تھے, یہ تو ہم بس ایک گروپ آف ینگ پیپل تھا. میں اکیلی تو نہیں تھی, ساری بات ہے, اس میں گروپ آف ینگ پیپل, وی ور ورکنگ آل ٹوگیدر, آرگنائزیشنز بھی تھیں اور یہ وہ سب. اور میں نے کہا لیڈ رول اس لیے میرا تھا کہ میں کوآرڈینیٹ کری تھی اس کو یہ سب کرنے میں, اس کی لابنگ, اور میں اس کے لیے بڑی لابنگ کری تھی وہ سارا کچھ. وہاں سے یہ سب کرنے کے بعد when I succeeded, تو مجھے PMLN کے کچھ لوگوں نے کہا کہ why don't you come and start working with us. اور میرا انٹرسٹ پہلے سے تھا, تو میں نے کہا ہاں میں کر لوں گی, اٹس گڈ, اٹس فن ٹو ورک ود گورنمنٹ. اور مجھے یہ پتا تھا, میں والنٹیئر کر رہی تھی, اور میں نے بیسکلی یہ جو یوتھ پالیسی پہ کام کیا تھا والنٹیئر کیا تھا. آئی واز ناٹ پیڈ فار دیٹ.
اور پھر اس کے بعد جو ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر میری آٹوبایوگرافی تو دیٹ وڈ بی کائنڈ آف اے والنٹیئر. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے میں نے بہت سارے اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کیا جس میں وداؤٹ پے کام کیا ہوا ہے, اور بیکاز آئی ورکڈ ایز اے والنٹیئر فار اے لانگ ٹائم. اچھا, اس میں کرتے کرتے جب میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کری تھی, والنٹیئر رول میں تھی, اور میں نے کافی سارے 2013 سے 18 والی گورنمنٹ میں جو پنجاب گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ میں نے کافی بڑے بڑے پروجیکٹس اس کے اندر میں حصہ رہی, کام کرتی رہی, والنٹیئرلی کرتی رہی. کچھ منسٹریز کے ساتھ میں, ایجوکیشن کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ, اسپورٹس کے ساتھ. ایک پنجاب یوتھ فیسٹیول بھی تھا, اور سب کافی پروجیکٹس ہے جس میں میں کام کرتی رہی. خیر اس کے بعد 2018 تب تک میرا انٹرسٹ کافی ڈیولپ ہو چکا تھا. میں نے کہا وائی ناٹ ٹو کم ان ٹو اسمبلی اینڈ بی پارٹ آف ایکٹیو پالیٹکس. لیکن میری تب تک بہت ٹاپ لیڈرشپ سے میری بہت انٹریکشن ملاقات نہیں تھی. 2018 میں آئی میٹ حمزہ شہباز صاحب, ناؤ چیف منسٹر, اینڈ ہی ایکچولی میٹ می. کچھ انٹریکشنز ہوئی ہماری, وہ یوتھ گروپس میں ان کو ملوانے لے کے جاتی تھی, ان کی انٹریکشن کراتی تھی. اینڈ دین ہی پک می اپ اینڈ ہی سیڈ, ہی آفرڈ می ٹو ورک ود ہم, اینڈ ہی سیڈ ٹو می کہ آپ کچھ میں نے ان کو, آئی شوڈ مائی انٹرسٹ ٹو ہم. آئی سیڈ کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں, میں آنا چاہتی ہوں, میں پارٹی کے لیے کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. And then he was kind enough to give me a chance to work with him, and I think that became a turning point. اور وہاں سے I was picked up and he picked me up actually. So he gave me the breakthrough, first breakthrough, and he proposed my name. He nominated me for this reserve seat. اور پھر میرا لسٹ میں نام آیا 31واں. تب میں ابھی ان سے بہت نیا نیا ملی تھی, میں الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے I started working with him. ظاہر بات ہے پریورٹی میں بہت سارے نام تھے, بہت سے پہلے لوگ تھے, but he was kind enough. I think this is he also recognized the sheer talent and determination. I'm sure he's kind, but kindness only takes you so far. He's also smart to recognize talent. He gave me this chance and this opportunity. میرا 31 نمبر پہ نام آ گیا لسٹ میں, اور اس کے بعد ہوا کہ ہماری جو بنی ممبر پروونشل اسمبلی وہ 30 بنے, اور میں 1 نمبر سے باہر رہ گئی. That was very interesting کیونکہ ریزرو سیٹس پہ تھی میں. اور پھر وہ میں, لیکن آئی کنٹینیوڈ ورکنگ ود ہم, اینڈ آئی ٹولڈ ہم دیٹ کہ نام اور نو نام, میں بنی ہوں پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں پہنچی ہوں یا نہیں پہنچی ہوں, doesn't matter, I'll continue working with party and I want to work. Then I kept working, and he welcomed me, and he gave me a lot of space, and he really gave me a lot of respect. He gave me that environment, and he offered me the chance to work and to excel and to prove myself on the party's platform. And I think a lot of credit goes to him. اگر میں سوچوں کہ میری پولیٹیکل اس کے اندر جو ہے, پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ پھر حمزہ صاحب جب میں ان کے ساتھ کام کری تھی, پھر یہ جیل چلے گئے جب کیسز شروع ہو گئے ان کے اوپر. دیٹ واز اے ویری ہارٹ بریکنگ ٹائم فار می وین ہی وینٹ ٹو جیل, آنیسٹلی. اینڈ he has been to for the longest time he has been to 22 months of jail. اور پھر جب وہ بیچ بیچ میں آتے تھے اس پہ اپنی بیل پہ نہیں, اس پہ آتے تھے, ان کی جب ہیئرنگز ہوتی تھیں یا جب سیشن ہوتا تھا تو اس پہ آتے تھے اسمبلی میں سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے, تو تب میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. سو یو نو آئی کیپٹ ورک وہاں پہ. اور پھر وہاں پہ ہوا کہ جب وہ ہماری جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی, اس سے پہلے جب مریم نواز نکلیں, جب ہماری کشمیر کی کیمپین شروع ہوئی, ہاں, پھر میں نے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود ہر, آئی میٹ ہر اینڈ آئی شوڈ مائی انٹرسٹ کہ جی میں پارٹی کے لیے کام کر رہی ہوں, اور میرا یہ اسٹیٹس ہے, میں حمزہ صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اینڈ مطلب ظاہر بات ہے وہ بھی پارٹی اکٹھے ہم سب, تو پھر آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ود ہر. تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ جا کے. جیسے میں کراچی گئی, گلگت گئی, کشمیر گئی, ساری کیمپینس میں جاتی رہی. ہمارے جو نیب کی پیشیاں ہوتی تھیں, ہم لوگ ٹرکوں پہ چڑھے ہوتے تھے, بسز پہ چڑھے ہوتے تھے, چھتوں پہ چڑھے ہوتے تھے, کنٹینرس پہ, سب کچھ کرنا پڑتا تھا. دیٹ واز اے ہیوج تھنگ, مطلب ایک بڑا ٹف جرنی تھا. مجھے لگتا ہے پچھلے 4 سال سے بڑے چیلنجنگ تھے ہمارے لیے, بڑے ٹف تھے پی ایم ایل این کے لیے. بٹ ٹو بی آنیسٹ, very openly and very frankly, I admit that I not even a single day I felt it difficult. I felt it کہ یہ کوئی burden ہے یا کیا ہے. I always knew کہ we're going for a cause and we'll come out of it as success. And we'll make a victory, we'll make a success story out of it. I was sure about it. اور ایوری ڈے, مطلب اگر کیا کئی دن بھی جانا پڑتا تھا, اور اب بھی جانا پڑے ہمیں کچھ بھی کرنا, تو آئی نیور فیلٹ شیکڈ آف اور ویورڈ, یا کبھی مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں نہ جاؤں. میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ مجھے آج بھی لگتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے جب پارٹی کا, مجھے تھا کہ آئی شوڈ بی دیئر. آئی سو لک فارورڈ ٹو اٹ, آئی وانٹ ٹو بی دیئر, بیکاز یہ دس از دا پیشن دیٹ ڈرائیوز می, کہ میری لیڈرشپ جا رہی ہے, میں جاؤں. ریلیز ہوتی ہیں, مارچز ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, کنونشنز ہوتے ہیں, دور دراز علاقوں کے ہوتے ہیں, شہر سے باہر ہوتے ہیں.
I always want to be there. I want to make sure کہ میں ادھر ہوں, because I think this is the passion, this is a political passion that keeps me going, that keeps me driving. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے میرے جیسے اور بھی بہت سے ینگ لوگ جو ہم جاتے ہیں, ہمیں ہماری پولیٹیکل ٹریننگ بھی تو ہو رہی ہے ساتھ میں, ہمیں پولیٹیکل انسائٹ مل رہی ہے, ہماری اورینٹیشن بڑھ رہی ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کیسے کام کرنے ہیں, ان میں کیسے کیسے چیلنجز آتے ہیں. اور اگر ہم اس طرح کی یہ ساری جو سچویشن ہے ٹف ٹائم اس میں سے گزریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں کانٹینٹ کے لیے بھی کام کرتی ہوں, جیسے پارٹی میں بہت ساری چیزوں کے اوپر ریسرچ ورک ہوتا ہے جو کانٹینٹ, ہاں میں لکھتی بھی ہوں, اور جیسے کانٹینٹ کا کام ہوتا ہے میں اس پہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہوں, اور وچ آئی ریئلی لائک, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کرنا چاہیے, اور اگر میرے میں وہ کیپیسٹی ہے اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں اپنی پارٹی کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ میری گڈ لک یہ ہے کہ جب میں پارٹی کے لیے کام کرتی ہوں, اپنی لیڈرشپ کے لیے کام کرتی ہوں, تو وہ اس کو ایکنالج کرتے ہیں, اور وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور وہ اس کو ویلیو کرتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کہ میں کچھ کر رہی ہوں, اور وہ میری کنٹریبیوشن کو ویلیو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اٹس یوزفل اینڈ اٹس سو آئی تھنک اگر میرے پاس یہ اسکل ہے اور یہ میرے پاس کیپیسٹی ہے, کیونکہ میں ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے میرا, میں نے پہلے جب سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں کام کیا وہاں پہ میری بہت ساری آلریڈی ٹریننگ ہوئی تھی, فیلڈ کی ٹریننگ تھی, کمیونیکیشن کی ٹریننگ تھی, ریسرچ کی ٹریننگ تھی. آئی تھنک دیٹ ہیز ہیلپ می لاٹ ان شیپنگ اپ انٹو اے politician, or budding politician I call myself. I don't call myself a yet a politician. بہت سے سینئر لوگ ہیں ہمارے سے جن سے ہم ایوری ڈے بیسس پہ سیکھتے ہیں, وی لرن فرام دیم, وی لک ایٹ دیم, اور ان کی بڑی لمبی اسٹرگل ہے. جو ہمارے سینئرز ہیں پارٹی کے, جو لیڈرز ہیں, جو رہنما ہیں, جو ان کے 30 سال 35 سال اب ایک پورا جرنی ہے ان کا, تو وی لک ایٹ دیم اینڈ وی لرن فرام دیم اے لاٹ. سو دس از اٹس این آن گوئنگ پروسیس. That's an amazing journey. That's I mean, حالانکہ میں آپ کو تھوڑا بہت جانتی ہوں because we've professionally also worked. برگت جو آرگنائزیشن ہے ہم نے, بٹ مجھے اتنی ڈیٹیل میں باتیں نہیں پتہ تھی. This is very interesting to me. So I do have one question and I don't know exactly how to phrase it, but so ہمیشہ جب میں I want, and this is something I want people to know, کہ جب ہم آتے ہیں نا کہ پارٹیز کے اندر جب you're giving your opinion, لائک اختلاف ہوتے ہیں یا ڈفرینس آف اوپینین, لائک وہ پینٹ می اے پکچر کہ وین یو ہیونگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو ایک اوبیسلی آپ کا ایک اسٹانس ہے, ایک لیڈرشپ ہے, اینڈ یو گائز آل ہیو ٹو کائنڈ آف بی یونائٹیڈ. بٹ آف کورس اس کے اندر آئی ایم شیور لائک ان اینی تھنگ وین اے لاٹ آف پیپل آر انوالوڈ اینڈ اے لاٹ آف پیپل, فیکلٹی ہے, وہ لوگ سوچتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتے ہیں, آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے. سو because I've never really technically had a chance to talk to someone who's been working with political leadership like you have. So I just want to know for my own understanding کہ آپس میں اختلاف ہوتے ہیں یا اگر conversations کس طرح ہو رہی ہوتی ہیں, like do you have the space to give your opinion in a meeting, کہیں بیٹھے ہوئے اور اس opinion کو کس طرح سنا جاتا ہے, like what is that situation like how much is that space for you to say کہ oh this is what I think, اور آگے سے کس طرح کی environment ملتی ہے. I understand your question very well. دیکھیں وہ اگر یہ میں کہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوتا, تو دیٹ مینس آئی ایم لائنگ. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائی. مطلب ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ سب کی جو رائے ہوتی ہے بڑی, وہ سب کی رائے ویلیوبل ہوتی ہے, کیونکہ سب ایک دی بیسٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق. کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں لیکن دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پالیٹکس کے اندر اور بینگ پارٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی, اس میں مجھے ہمیشہ ایک چیز لگتی ہے کہ ایٹ ٹائمس آپ کو, مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی چیز کے بارے میں, بہت سارے ایشوز کے بارے میں میری ذاتی رائے بہت مختلف ہو سکتی ہے, بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو اے پارٹیز پلیٹ فارم, جب میں PMLN کے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں تو میرے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میری پارٹی کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, میری پارٹی کا ایڈیالوجی ہے, میری پارٹی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, میری پارٹی کی کچھ ریڈ لائنس ہوئیں گی, ڈیفینیٹلی میری پارٹی کا کنڈکٹ ہے, میری پارٹی کی ایک پارٹی لائن ہے وچ آئی ہیو ٹو ایگری, بیکاز میں اگر اس سب کے ساتھ آ رہی ہوں اور سب کے ساتھ کر رہی ہوں. پھر میری پارٹی کی لیڈرشپ ہے, اس میں ہائرارکی بھی ہے, اس میں پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ہمارے پارٹی کے قائد بھی ہیں, سپریمو جو ہیں, پھر پریزیڈنٹ ہیں, پھر سینئر نائب پریزیڈنٹس ہیں, کافی زیادہ ہیں, وہ ایک جنرل سیکرٹری ہیں جو بھی, پھر وہ اس کے علاوہ جو ہماری پارٹی کے بہت سے سینئر لوگ ہیں, جو فرسٹ ایئر ہے, پھر جو سیکنڈ ایئر ہے, پھر اس کے بعد ہم جو ینگ لوگ ہیں. تو مجھے لگتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز, اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ فارم کرتی ہیں, اور میری پولیٹیکل پارٹی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ کہ اٹس 4th ٹائم دیٹ وی آر میکنگ گورنمنٹ, اور یہ ایک میچورٹی, پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہے نا, کہ چوتھی دفعہ گورنمنٹ میں آنا. میں یہ نہیں کہتی کہ PMLN پہلے جو 3 دفعہ گورنمنٹ میں رہی تو ہم سے کبھی کچھ غلط ہی نہیں ہوا ہوگا, غلطی نہیں ہوئی ہوگی, ہوئی ہوں گی غلطیاں, کچھ کوتاہیاں بھی رہ گئی ہوں گی,
کچھ اور ابھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش موجود ہے تو ہم پیچھے کھڑے ہیں نا. اگر سب کام ہو چکا ہوتا, اف اٹس آل ڈن, تو پھر ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت نہیں, فکریں ختم ہو چکی ہوتی. لیکن ہماری فکریں جو ہیں وہ پائل اپ ہوئی ہوئی, تو اس کا مطلب ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سب کو ریئلسٹکلی مان کے چلنا زیادہ اچھی بات ہے, بہتر ہے. دیٹ مینس کہ ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پارٹی جو ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی, اور خاص طور پہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ بناتی ہے اور گورنمنٹ رہتی ہے, اور اس کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے نا اس ملک کے اچھے برے کی, ترقی کی, تباہی کی, یا تنزلی کی, اینی تھنگ وچ از ہیپننگ اراؤنڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو بہت کچھ لارجر انٹرسٹ میں کرنا پڑتا ہے. وہ ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو چند ایک لیڈر ہیں, سیاستدان ہیں, اگر ان کو آپ ایز انڈیویجول دیکھیں, آپ نواز شریف کو یا شہباز شریف کو یا حمزہ شہباز کو یا مریم نواز کو یا کسی اور کو, تو ہو سکتا ہے ایز این انڈیویجول بہت سی چیزیں نہ کرنا چاہتے ہوں, ان کو ضرورت ہی نہ ہو وہ کرنے کی, ان کی زندگی ان چیزوں کے بغیر بھی بہت اچھی گزر سکتی ہو. لیکن وین دے کم ٹو اے فریم ورک اینڈ پولیٹیکل پارٹی اور لیڈرشپ رول اور سیاست کے اور حکومت کے, تو وہ ان کو بہت کچھ اپنا چینج کرنا پڑتا ہے, ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سوچ کے, ایک لارجر پکچر کے اندر, ایک کانٹیکسٹ کے اندر. آپ 22 کروڑ عوام کی آپ زندگیوں کا فیصلہ اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, تو دین یو آر ناٹ یو, دین یو ہیو ٹو تھنک اے لاٹ. اور آپ اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم باہر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں بڑا ایزیلی, میں بھی کہتی ہوتی تھی ایسا کیوں کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کیوں کیا, یہ کیا بات ہوئی, یہ کیوں کرے, اس بات پہ کیوں چپ ہو گئے, بولنا چاہیے تھا, اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا, دیکھی جاتی پھر جو ہوتا. ہم ایسا بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. پر جب میں اس کے اندر آئی ہوں تو مجھے لگا کہ اتنا آسان نہیں ہے دیکھے جانا, اتنا آسان دیکھنا پڑے گا. وی ہیو ٹو لک اراؤنڈ. اور آپ بہت سارے فیصلے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے وقت کروا رہا ہوتا ہے, وہ آپ سے حالات کروا رہے ہوتے ہیں. وہ اس وقت آپ اتنی مشکل سچویشن کے اندر ہوتے ہیں, آپ ایک چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ اپنے بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز کو فیس بھی کرنا ہوتا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ جب لوگوں کی, اتنے زیادہ لوگوں کی آپ سے امید جڑی ہوتی ہے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ بہتری لے کر آئیں گے, تو یہ چھوٹی بات نہیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اٹس ہیوج ایکچولی, اور آئی تھنک اٹس ویری ویری اسٹریسفل کہ آپ نے ان کو دینا ہے کچھ, اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ یو ٹو میک اے رائٹ ڈیسیژن, اور آپ کے اوپر وہ بیس کریں, پھر آپ کو وہ ہوپ لگا کے بیٹھے ہوئے, اور ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں آپ کے ایک فیصلے سے, آپ کی گفتگو سے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بینگ پولیٹیشین اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹی شاید فیصلے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا, اس میں رائے بہت ساری ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے رائے دینے والے وہ رائے سب آنیسٹ دے رہے ہوتے ہیں اور سب جذباتی ہوتے ہیں, سب ملک کی پیشنیٹ ہیں, ملک کی بہتری کے لیے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے بہتر ہے, یہ کرنے سے بہتر ہے. اس میں پھر ہوتا ہے ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, آپ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. کچھ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو آپ وہ زیادہ اس پہ ایگری کر جاتے ہیں حالات کے مطابق, وہ اس کے اوپر زیادہ کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ آپ اس کو ووٹنگ ہو جاتی ہے, یا آپ اس کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں, یا وہ رائے آپ کو وقت کے اندر صحیح لگ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کو فیصلہ لے لیتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ اتنا اچھا نہیں تھا, بلکہ جس فیصلے کو نہیں لیا گیا وہ زیادہ اچھا تھا. تو یہ ساری پھر اس پہ دوبارہ فیڈ بیک بھی ہوتی ہے, اور اس پہ ریویوز بھی ہوتے ہیں, خود بھی ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے. بہت دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ چلیے وہ فلان ٹائم پہ ہم نے فیصلہ یہ لیا تھا, لیکن اگر دوسری بات کر لیتے تو شاید وہ فائدے میں رہ جاتی. تو یہ سب کچھ تھنک تھرو, ٹاک یو نو ٹو ایچ ادر, یہ سب ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہیں پہ بھی ہوتا ہے, گھر میں ہوتا ہے, آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ اٹ از. اور اس میں بات کرنے کی اسپیس ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہاں, مجھے یہ لگتا ہے کمپیریٹیولی عورتوں کی ابھی تک اتنی اسپیس نہیں ہے بات کرنے کی جتنی ہونی چاہیے. یہ میں صرف PMLN کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں, میں پالیٹکس کی بات کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کی اس سے زیادہ صحیح ہونی چاہیے, اس سے زیادہ جگہ ہونی چاہیے, اس سے زیادہ بات کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے, اس سے زیادہ اسپیس ہونی چاہیے. لیکن مجھے دوسری طرف یہ بھی لگتا ہے کہ یہ شاید بڑا ایک نیا فینومینن ہے کہ خواتین پالیٹکس کے اندر ایکٹیو رول بھی چاہ رہی ہیں اور آ رہی ہیں. لیکن ہم دیکھیں, اگر ہم پچھلے 10-15 سال دیکھیں تو کافی فرق آیا. اب آپ دیکھیں PMLN میں دیکھیں اسپوکس پرسن کون ہے, اپنی ہسٹری میں اتنی فرق آیا. بالکل بالکل بہت. اب آپ دیکھیں کس طرح کی خواتین, جیسے پڑھی لکھی خواتین, ٹیکنوکریٹ خواتین PMLN کا حصہ ہے. آپ دیکھیں جو اسپوکس پرسن ہے, جو فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہے, وہ خاتون ہے مریم اورنگزیب, اینڈ شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور پھر اس کے جی ایگزیکٹلی پھر آپ دیکھیں عائشہ غوث پاشا ہیں, جو اس وقت ہماری اسٹیٹ منسٹر فار اکانومی ہیں, اکانومسٹ ہیں, وہ فائنانس منسٹر ہیں اسٹیٹ کی, اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس ہے, سوری, تو وہ عائشہ غوث پاشا ہیں جو
بس شی از اے لرنڈ وومن بائی پروفیشن اکانومسٹ ہیں. پھر یا آپ اور بہت ساری خواتین دیکھ سکتے ہیں جو پڑھی لکھی ہیں, جو اب ایک میڈیا فیس بھی بن رہی ہیں, جو بات چیت کر سکتی ہیں, جو ایشوز کے ساتھ اویئرنیس رکھتی ہیں. وہ ہیں مجھے آہستہ سے گریجولی یاد آ رہی ہیں, وہ مہناز اکبر ہیں. وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل بھی لے کر آئی تھیں. اور مطلب اس طرح کے ایکٹیو رول میں خواتین آنا شروع ہو گئی ہیں. جو ٹائم گزرتا جائے گا خواتین اور سامنے آئیں گی. اب میں دیکھتی ہوں, اب مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اب بہت سی پڑھی لکھی خواتین اب نیکسٹ ٹائم شاید اپلائی کرنا چاہتی ہیں. دے وانٹ ٹو بی اپلیکینٹس فار دی ریزرو سیٹس. تو اسی طرح آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کمپٹیشن بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر جیسے مریم نواز شریف کے آنے سے ہماری پارٹی کے اندر, ہماری سیاست کے اندر بہت فرق پڑا ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر عورتوں کو ایک بڑی اسپیس کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. عورتوں کے اندر ایک خاص طرح کا پولیٹیکل کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا ہے, پروفیشنل کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا ہے. اور عورتیں سین ریپرزنٹیشن ایگزیکٹلی, مجھے یاد ہے کوئی پی ڈی ایم کا ایک دھرنا تھا جس میں یار بلاول بھٹو کی جو بہن ہے جو ابھی آصفہ, ہاں, سو دیر واز دس امیج لائک آئی سو کہ مریم نواز ہیلڈ ہر ہینڈ اینڈ لائک کر کے انہوں نے دونوں نے ہاتھ اپنا کھڑا, جی ملتان میں, ہاں, اینڈ آئی سے that's a very powerful image. Like I don't like, doesn't matter کون سے political party support کرتے ہو, but seeing that women lead and then women support, like that gesture I thought was interesting. تو آپ دیکھیں نا, اب مریم نواز جب نکلی تو آپ دیکھیں ان کے پیچھے اسی پاکستان کی ینگ خواتین کہاں نہیں گئیں. کراچی گئیں, پی ٹی ایم کے جب جلسے ہوئے, آزاد کشمیر کی کیمپین میں گئیں, وہ گلگت بلتستان کی کیمپین میں گئیں. دے ٹریولڈ, دے وینٹ آفٹر ہر بیکاز وہ خاتون تھیں. ان کے ساتھ شاید ان کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول زیادہ ہوتا ہے خواتین کا. دے شیئر the same kind. اور میں یہ بھی نہیں ڈسکریج کرنا چاہتی کہ عورتوں کو صرف عورتوں کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے سیاست کے اندر. آئی ڈونٹ مین ٹو سی دیٹ. اور پھر مطلب لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک شکل جو تھی, وہ جو ٹیبو تھا جو بریک ہوا, ایگزیکٹلی. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر جیسے ہماری پارٹی کی خواتین بہت انکریج ہوئیں. اب مجھے یاد ہے میں کراچی گئی جلسے پہ, تو میں نے وہاں جا کے دیکھا, لاہور سے میری بہت سی کولیگس گئی ہوئی تھی, تو آئی فیلٹ سو گڈ. مجھے لگا کہ یہ ساری آل دا وے ٹریول کر کے کراچی اٹس ایکسپیرینس. یہ نکلی ہیں باہر, گھروں سے باہر نکلی, شہر سے باہر نکلی, صوبے سے باہر نکلی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اٹس ویری, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے مریم نواز شریف پھر جس طرح سے سمبلائز ود کریج, ود لیڈرشپ, ود وومن, اور پھر وہ جس طرح سے سنی جاتی ہیں, جس طرح سے ریکگنائز ہوئی ہیں, تو آئی تھنک اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ویری ویری, مجھے لگتا ہے کہ اٹ ایکچولی از اے کنٹریبیوشن ٹو دی سوسائٹی, ٹو دی کنٹری. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو ہر. I think کہ تھوڑا سا مطلب ٹیکنگ یو بیک ٹو یور چائلڈہڈ, آئی آلسو وڈ لائک کہ ایک تو یہ پہلے آئی تھنک میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو متس لیبل کر دوں میں اب, کہ کوئی انسان جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے پالیٹکس میں شامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس میں شامل ہونے کے لیے آپ کو بہت ڈھیر سارا پیسہ چاہیے, بٹ یور اسٹوری ڈڈ ناٹ ہیو اینی آف دیٹ, اٹ جسٹ ہیڈ پیور پیشن اینڈ محنت. سو تھوڑا سا ایک وہ مجھے لگتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ لائک نا آف کورس بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اپرچونٹی مل گئی, سب کچھ ہو گیا, بٹ یو ٹک سم لائک یا بٹ لائک یو the sheer determination you had, yeah, and like the fact that wo it is a break away from that narrative کہ پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے. بالکل. And also like just you know کہ as a child how did you feel, like ایک تو آپ نے ٹھیک ہے کہہ دیا کہ passing by comment by your father کہ you know یہ میرا بچہ جو ہے وہ سیاست دان بن سکتا ہے, but like how is it, because I know it's difficult being a woman in Pakistan, it's not easy. How was that encouragement, just hearing me کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, یا you know just, yeah, I think that totally goes back to my parents, both my parents, because they always encouraged me for not only for education. My mother, she was so I don't know میری ماں کے اندر یہ کہاں سے آیا تھا. میری ماں بس اس کو وومن ایجوکیشن کا کریز تھا, اور وہ کہتی تھی کہ وہ مطلب میرے جو جب when she got married to my father and she was living in desert لیا میں, اور وہ بالکل جہاں بجلی بھی نہیں تھی اور تھل تھا, ریگستان تھا جہاں پہ وہ رہتی تھی, and she only had this determination in her mind کہ I think I got this determination from my mother, I inherited it. وہ she was so determined to she always kept just bugging my father کہ مطلب مجھے جانا ہے شہر میں, مجھے بیٹیوں کو پڑھانا ہے, بس مجھے جانا ہے شہر میں, مجھے بیٹیوں کو پڑھانا ہے. تو she brought it took her 7 years to bring my father back to
गुजरांवाला और टू दिस इस जगह पे जहाँ पे बच्चियों को स्कूल में भेजा जा सके. जब मेरी बड़ी बहन जो थी वो, हम 4 बहनें टोटल, और मेरी बड़ी बहन जो थी मेरी फैमिली में सबसे पहली थी टू गो टू अ स्कूल. एंड यस एंड इट आई थिंक इट ऑल गोज बैक टू माई मदर कि वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल थी उनकी, और फिर थ्रू आउट वो हमेशा चाहती थी बहुत ज़्यादा सिर्फ एजुकेशन ही, वो कहती थी प्रोफेशनल एजुकेशन देना बेटियों को, और फिर वो कहती थी मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाना है, को एजुकेशन दिलवाया उन्होंने हमें. सो यू नो माई मदर हैड दिस कीड़ा. और फिर वो मेरे माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव एंड ही वॉज काइंड ऑफ एक खुले दिल खुले दिमाग जहन का आदमी. मेरी माँ की गुड लक थी शायद, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते थे, वो रिस्क ले सकते थे, वो थोड़ा डिफाइंस वाले आदमी नहीं होते जो इस तरह के थे, वो थोड़े अनकन्वेंशनल से थे. माई फादर वॉज काइंड ऑफ कम्युनिस्ट थे. Thank the Lord for unconventional people and fathers. Yeah. Yes, I think both my parents were unconventional. Actually, they broke the वो जो है ना shackles, and they broke the taboos, and they broke everything, and they faced it. I think जब हम रावली में रहते थे, और it was a town and it was a backward area, socially speaking, although people had money, but people did not have that kind of progressive thinking. तो वहाँ पे रह के बेटियों को हॉस्टल्स में भेजना, हमें पढ़ने के लिए लाहौर भेजा. मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ी, मेरी बहन पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ी, उससे बड़ी मेरी बहन जो थी वो FSC किया, उसने फिर ग्रेजुएशन किया, एंड देन शी गॉट मैरिड. और वो सो यू नो मेरी एक बहन NCA में पढ़ती थी. सो यू नो एक बड़ी बिग थिंग थी वहाँ पे रावली में रह के, टाउन में रह के बेटियों को ऐसी एजुकेशन पे भेजना. फिर आई वेंट टू US फॉर द फर्स्ट टाइम. आई वाज वेरी यंग. फिर मैं यूरोप गई कैंप्स करने, ये करने. माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि येस वेयर एवर यू वांट टू गो यू शुड गो, एंड ही ऑलवेज टोल्ड मी. मुझे मेरे फादर की मुझे एक बात बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जो लगती है, वो मुझे कहते थे डू और डाई, डू समथिंग और डाई. और ना मतलब यस वो कहते थे कि कुछ कर लो जिंदगी में, इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपनी लाइफ, अपना करियर वो सब बनाओ, एंड यू आर बॉर्न टू डू समथिंग. यू वर कट आउट फॉर दिस यू नो एक स्टूपिड किस्म की लाइफ. एंड वो हमेशा मुझे कहती थी स्टूपिड किस्म की लाइफ. मेरी माँ भी बहुत कहती थी कि ये स्टूपिड किस्म की लाइफ से निकलना है. तो जो ना मुझे शुरू से स्टूपिड किस्म की लाइफ, आई मीन कि वो एक बहुत रूटीन, हाँ यस, मतलब होम मेकर नहीं था उसका मतलब. उसका मतलब ये मतलब होम मेकर तो सभी होते हैं, मेरा भी मेरे की वो कहते थे कि बेसिकली नॉट ओनली कि तुम अभी BA करो और फिर तुम रिश्ता देखती रहो और हम तुम्हारा रिश्ता देखते रहे, फिर तुम्हारी शादी करते, तुम्हारे 3-4 बच्चे, हाँ, और तुम उसके वो कहते थे कि बस डू समथिंग प्रोडक्टिव. You are God has given you ability, capabilities, you are born with something, you know, explore that and find that out and go out. तो मुझे लगता है कि they never cut our wings ना, कि उन्होंने कहा कि बस go and explore. तो I think मैं जो भी हूँ जहाँ पे भी, it all goes back to my parents, both my parents. और I think मेरे father का वो सिर्फ ये कह देना कि या तुम SP बनोगी या तुम MNA बनोगी, वो एक बात थी, लेकिन I think he had something in mind कि you know, and that gave me insight and that gave me a view of me. मैं अपने आप को प्रिव्यू ही नहीं करती थी खाली, मतलब कि मैं बस दुल्हन बन जाऊंगी. दुल्हन बनना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कि मैं सिर्फ एक दुल्हन बन जाऊंगी और मैं मेकअप करूंगी, फोटो शूट होगा और बस मेरी लाइफ इज गोइंग टू एंड. मैं फिर अपनी लाइफ को विजन ही और तरह करती थी ना, बिकॉज मुझे you don't need to be a दुल्हन to do a makeup and photo shoot, just do it वैसे ही because you want to. Yes, आप ये सब कुछ करके भी दुल्हन बन के मेकअप करके फोटो शूट करा सकते हैं. Exactly. और इसलिए मुझे लगता है कि don't mix up these two things. I'm never against a family life and married life. I always, I think exactly हमें choice क्यों choose करना पड़े, हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए, हमें वो भी चाहिए और हमें करियर भी चाहिए, हमें फैमिली. So I think मेरी जो ये शेप अप करना, मुझे बिल्डअप करना, मुझे ये सोच देना और मुझे ये सोच दे के उसको प्रैक्टिस में करना, I think it all goes back to my parents. Simply. That is a very inspiring and brilliant story. Parents. Parents, exactly. Parents. I do have one question. Yeah. So we've also talked, like we all know, like ये सबको पता है कि for some reason, I mean we also know the reasons actually, but politicians have a very bad image. Like हम जितना गंदा पॉलिटिक्स के प्रोफेशन को समझते हैं, शायद उतना गंदा हम शायद और किसी चीज़ को समझते हो. थिंग्स एसोसिएटेड विद चोर, करप्शन, तो इस तरह के नारे लगते हैं साथ. एंड देन ऑन द अदर साइड वी ऑल्सो हैव दिस नैरेटिव वेयर वी हैव दिस मसाया कॉम्प्लेक्स कि एक कोई बंदा आएगा और पूरी मुल्क को फिक्स कर देगा. वी फॉरगेट द पाकिस्तान इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच मीन्स कि वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर. तो एक जगह पॉलिटिशियन वैसे सारे गंदे हैं और सारे गंदों में से शायद कोई एक आएगा और वो सब कुछ फिक्स करेगा, एक सुपर हीरो आएगा. तो जस्ट काइंड ऑफ वांटिंग टू टेक योर टेक ऑन इट एंड हाउ वुड यू लाइक आंसर दीज थिंग्स और व्हाट वुड यू वुड से अबाउट दिस काइंड ऑफ
way we look at politics in Pakistan. کہ یار ایک تو بس سارے خراب ہیں اور the fact کہ بس ایک نہ فکس کریں. اچھا مجھے صرف یہ بتائیں, جب کہتے ہیں کہ پولیٹیشینس کا چور, ڈاکو, گندا, یہ سب کہتے ہیں, تو جسٹ ٹیل می کہ پاکستان کے اندر کوئی اور ایسا ہے پولیٹیشین کے علاوہ جس کو آپ گالیاں دے سکتے ہیں؟ ٹیل می. کوئی اور ایسا ہے پولیٹیشین کے علاوہ جس سے آپ حساب مانگ سکتے ہیں؟ کوئی اور ایسا ہے پولیٹیشین کے علاوہ جس کو آپ کھڑا کر کے جو مرضی جہاں پہ مرضی آسک فار کر سکتے ہیں؟ کوئی مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیشینس کا بیسک آخر قصور کیا ہے؟ اور پولیٹیشین ہمیشہ اس کو اوپنلی لیتا ہے. مطلب مجھے اگر میں یہاں جاؤں, آپ مجھے بھی سوال کریں تو میں کہوں گی ہاں آپ کا حق ہے مجھ سے سوال کرنا. میں ہمیشہ میں دینے کے اینڈ پہ ہوں, گیونگ اینڈ پہ ہوں. میں کہتی ہوں میں جواب بھی دوں گی, میں چور ڈاکو بھی کھلواؤں گی, میں ڈنڈے بھی کھاؤں گی, میں کیس بھی بھگتوں گی, میں جیل میں بھی جاؤں گی, میں نیب کو بھی بھگتوں گی, میں اپنے اوپر کیسز بھی تیار ہوں, اور یہ سب کچھ بھی کروں گی, اور میں پھر آ کے کام بھی کرنا چاہتی ہوں اسی سوسائٹی کے لیے, اسی کمیونٹی کے لیے, اسی ملک کے لیے, اور میرا نام ہے پولیٹیشین. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ صرف میں ینگ لوگوں سے بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی اور سے اور بہت سے اور بھی بہت سے چیزیں, ادارے ہیں, ریاست ہے, حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, بہت کچھ میں سب کی بات کر رہی ہوں. اور پھر ایک اندر پولیٹیشین بھی ایک ستون ہے. مجھے بتائیں پولیٹیشینس کے علاوہ آپ کس کو کویسچنیبل ٹھہرا سکتے ہیں, اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں, 4 سال بعد اس کو ووٹ کر کے نکال, اور اس کو پھر ووٹ کر کے نکال بھی سکتے ہیں, اور پھر وہ ہمیشہ آپ کے سامنے تابع داری سے جھکا بھی ہوا ہے, پھر وہ آپ کی بات بھی سنتا ہے, آپ کی گالیاں بھی لیتا ہے, پھر وہ آپ سے جھگڑا بھی نہیں کرتا, وہ پھر بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ پولیٹیشین از دی اونلی, پولیٹیشین تو مجھے لگتا ہے وکٹمائز ہو رہا ہے یہاں پہ مسلسل. میں جب خود جیسے MPA بنی تو میں گئی بینک اکاؤنٹ کھلوانے, مجھے کہا اسمبلی والوں نے کہ آپ کی تنخواہ جانی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, تو یہ ہمارے پینل پہ فلاں بینک ہیں, ان بینکس میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. میرا جو ایک ہی اکاؤنٹ تھا اور وہ میرا ان بینکس میں نہیں تھا, تو میں چلی گئی ان بینکس پہ جانا چکر کاٹنا شروع کی. میں نام نہیں لینا چاہتی, میں جس بینک میں جاؤں وہ مجھے کہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, میں بڑے فخر سے بتاؤں کہ میں MPA ہوں اور میں اکاؤنٹ کھلوانے آئی, مجھے سیلری ملنی ہے, اس کے لیے مجھے اکاؤنٹ چاہیے. اوکے اچھا پیپ, نہیں سوری آپ ایسے کریں کہ اکاؤنٹ آپ وہ مجھے سائٹ پہ کر کے کہتے تھے آپ سے بہن بھائیوں والے بات ہے کہ آپ چلی جائیں کسی اور بینک, اس بینک چلیں, یہاں نہ آئیں, پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, آپ اکاؤنٹ رہنے دیں, آپ کھلوائیں نا. میں کہتی تھی پیپ مینس پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن, پیپ اسٹینڈس فار دا مومنٹ یو ٹیل دیم آئی ایم اے پیپ, وہ کہتی جی آپ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں ہمارے بینک میں, دے ڈسکریج یو. اچھا اس کے بعد کیوں جی, اٹ ٹک می 4 months ہارڈ اسٹرگل, ٹائم, سفارشیں, ریفرنسز, پتہ نہیں کیا کیا, جب مجھے لگتا ہے جس میں کچھ واقعی میں چور نہیں ہوں. اور شاید میں نے جو تنخواہ لینی ہے ایز MP, اور میں جو ایک اسمبلی میں, پھر مجھے تنخواہ جو تھی وہ 4 مہینے تک تو مطلب مجھے مل ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا تھا کہیں پہ. اچھا اس کے بعد اتنا ہیوج قسم کا یہ ٹاسک تھا ٹو گیٹ اکاؤنٹ ڈن, اور اس کے بعد جب اکاؤنٹ ڈن ہوا اور اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ پھر مجھے پتا چلا کہ ہم لیز پہ گاڑی نہیں لے سکتے, ہم لونس نہیں لے سکتے کیونکہ ہم پیپ ہیں. پیپ مینس پولیٹیکل ایکسپوز پرسن, پیپ مینس کہ ایسے مجھے لگا جیسے گالی کہ آپ کیا کر لیا آپ نے اپنے ساتھ. اچھا اب دیکھیں, اب یہ سب کچھ میں اس لیے ہم ٹیلنگ کہ یہ سب کچھ یو آر فیسنگ ہیئر اینڈ یو آر اے پولیٹیشین, کوئی اور فیس کر رہا ہے, ٹیل می who else is facing all this. اچھا اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے ہاں لوگوں کو عام طور پہ یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ پولیٹیشینس کا رول کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, تو شاید پھر چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. تو بس میرا تو یہ سوال ہے کہ کسی اور سے سوال کر کے دکھائیں, جواب لے کے دکھائیں. بالکل آئی آلسو فیل کہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی انکریج کرنا چاہیے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو اور لوگوں تک بھی ایکسٹینڈ کریں, جو جس طرح آپ نے کیا ریاست ہے آپ کی, ریاست کے اور دوسرا اگر آپ مجھے یہ بات کہتی ہیں کہ کیا آپ کا اسی سال کا بی پارٹ سب کچھ فکس کر دے گا. دیکھیں نہ تو کوئی سپر ہیرو آ کے سب کچھ فکس کرے گا, نہ یہ ایک دن میں ہونے والا ہے, نہ کسی ایک بندے کا کام ہے. یہ تو ہمیں پورے ملک کو, اب ہمارا ملک یہاں چلا گیا اکراس پارٹی, اکراس بورڈ,
اس کے اندر ہمارے ریاست کو اور ہماری حکومت کو مل کے چلنا ہوگا, ایک ہارمنی کریٹ کرنا ہوگی, ہمارے پورے جو اکراس پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو الائنمنٹ بنانی ہوگی, ہمیں یہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہوگا جس کی میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا نواز شریف اور بے نظیر نے, وچ واز ویری گڈ. کاش وہ بی حیات رہتی ہیں اور وہ آگے چلتا اور وہ اس کے ہم بہت سارے ثمرات دیکھتے, آج اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہم اور طرح سے. وہ یہی مقصد تھا کہ سیاست دان آپس میں ہر وقت لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے اکٹھے بیٹھ کے کام کرنا سیکھیں تاکہ ہم اس ملک کو گرو کر سکیں اور گروتھ کی طرف اور ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکیں. آج بھی ہمیں مڑ چڑ کے وہیں آنا پڑا نا. اب جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا پارٹ 2 چل رہا ہے جس کو ہم پی ٹی ایم کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں, 11 پارٹیز کا الائنس کریٹ ہوا, کنسنسس بلڈ ہوا. تو ہم نے دیکھیں کنسنسس بلڈ ہونے کا مطلب دیکھیں, آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی سے عمران خان تھے پرائم منسٹر, پہلی دفعہ 75 سال میں ہوا کہ یہاں کے پرائم منسٹر کو آئینی طریقے سے ریموو کیا گیا پارلیمنٹ سے. جو ان کی اپوزیشن پارٹیز نے اتحاد میں آئینی اور قانونی طریقے سے ایک پرائم منسٹر کو ریموو کیا, جو بھی وجوہات تھیں, مہنگائی تھی, معیشت بگڑ رہی تھی, وہ ملک کو اس میں سے چینج کرنا چاہتے تھے, پیپل سپورٹ موجود تھی, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو موومنٹ بنایا اور وہ اس کو لے کے کام کیا. اور وہ ووٹ سے, عدم اعتماد سے, ووٹ آف کانفیڈنس پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کامیاب ہوا اور پارلیمنٹ سے یہ ایک شفٹ ہوا, حکومت کی آئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لیسن ہے ٹو لرن سب پولیٹیشینس کے لیے اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. کنسنسس کی جو ہم بات کرتے ہیں اکراس پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, اکٹھے مل کے بیٹھنے کی کتنی ضرورت ہے, اور یہ لرن کرنے کی کہ جب ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم کس طرح کے بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. ہم پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن بھی کر سکتے ہیں, ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو بہت بڑا مجھے لگتا ہے پاکستان کا جو حل جڑا ہوا ہے وہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے میں, اور پارلیمنٹری ہی ڈیموکریسی ہی ہمارا سولوشن ہے. اور اگر ہم اس کو ہر دفعہ 5 سال کے بعد الیکشنز کے تھرو اس کو ٹرانسفر آف پاور کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ڈاؤن دا روڈ جو ہم ود ان 1.5 ڈیکیڈ 2-3 اور الیکشن کرا دیں تو بہت بڑا چینج نہ آئے گا. چینج ڈیفینیٹلی یہاں سے پولیٹیکل پارٹیز ہی چینج لے کے آئیں گی, پولیٹیکل لیڈرز ہی چینج لے کے آئیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک سوئفٹ اور ایک اچھا پروسیس کو uninterrupted تمیز کے ساتھ ٹرانزیشن, uninterrupted is the word uninterrupted for کہ of political consciousness میں اضافہ ہوئے گا, ہم اپنی بالکل. اور مجھے لگتا ہے پولیٹیکل کانشیس میں اضافہ بھی ہوئے گا, پولیٹیکل میچورٹی بھی آئے گی اور آنی چاہیے, لانی چاہیے. پولیٹیشینس کو بھی یہ ریویو کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ان کی گیپس کیا ہیں, ان کی لوپ ہولس کیا ہیں, ان کے جو 2nd ٹیئر یا 3rd ٹیئر ہے اس کی ٹریننگ کی ایشوز کیا ہیں, اور کوالٹی آف پیپل جو ہم لے کر آ رہے ہیں, میرٹ آف پیپل, ہم یہ سب کچھ انٹروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا گریجولی اور نیچرلی. یہ اٹ ول بیکم, وہ پارٹیز کو کرنا پڑے گا وقت گزرنے کے ساتھ, لیکن جب یہ پروسیس صحیح اسموتھلی سوئفٹلی چلے گا. more young people, Yes. educated people, people like Salma Thank decide you so much. what politics ایک اچھی چیز ہے, میں نے ایک politician بننا ہے. Maybe when that starts happening a little bit more and we have more women, people of different ethnicities, people of different sexual and gendered identities, تو you never know. Exactly. I feel کہ اکثر ہم جو بات ریکگنائز نہیں بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ politics in our country is also very reflective of how we are as people, right? مطلب ہم بڑے آرام سے ان کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہوتے ہیں بٹ اپنے گربان میں کم ہی جھانکتے ہیں. سو آئی فیل لائک اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیں, اپنے اگین میں فیملی نظام پہ واپس اس لیے جاتی ہوں بکاز بالکل. تو جب وہاں پہ آپ اتھارٹیرینزم کو کم کریں گے اور وہاں پہ پاور شیئرنگ کا کانسیپٹ لے کے آئیں گے تو تبھی ہم لوگ سیکھیں گے کہ ڈیموکریسی اصولاً کیا ہوتی ہے اور اس کو پریکٹس کیسے کیا جا سکتا ہے. نہیں بالکل وہی بات ہے کہ انہیرنٹلی جب آپ ماننا شروع کرو گے اپنی ذات سے کہ انسان برابر ہیں, برابر کے حق رکھتے ہیں, تو that will translate. So you can't really not do that for yourself and ask other people to do it. تو hypocrisy جو ہم سب کے اندر ہے وہ ہمیں ذرا تھوڑی سائڈ پہ رکھنی پڑے گی. بیکاز میرا ہمیشہ آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نا کہ جو پولیٹیشین کو آپ 1000 گالی نکالنے کوئی آسمان سے کوئی ایلین نہیں ہے, یہ آپ کے نظام سے ہی نکلے ہیں. اینڈ جو کرپشن کا دھبا لگتا ہے, لائک نو offense but generally corruption is a problem across the board in all professions and all industries, ٹھیک ہے نا. So if you want to deal with that, تو why are we just focusing on one particular industry? پھر ساری انڈسٹریز کو سامنے لے کے اور سب پہ بات کرو پھر. Thank you so much for taking all the time. It was lovely discussion and thank you for being so open and honest about everything. I think کہ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی passionate اور happy اور positive انسان ہیں, and we really need
politicians like this in the country, and I'm glad that you made your way in and you're passionate, and we hope to see you more. بالکل like we wish you all the best in your political journey. Thank you very much. Thank you very, very much. I really felt very, very good. And I think it's mutual. It's likewise. Thank you. نہیں اور اچھا لگا. اور یہ نا اب یہاں لوگوں کے لیے بھی جب ہم خبروں میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وی فیل سو ہائے اللہ کیا, لیکن نہیں, دیر آر ینگ انرجیٹک انٹرسٹنگ پیپل ان دس کنٹری جو کر رہے ہیں کام. آپ 2 منٹ کے لیے یہ نہ بھولیں کہ کوئی نہیں کر رہا, لوگ کر رہے ہیں کام. دیر از انکلوسیوٹی ان سو مینی ویز اینڈ دیر آر پیپل ڈوئنگ دیٹ. بس ہار نہیں ماننی, باقی خیر ہے لیکن ہار نہیں ماننی. Anyways, on that note, thank you so much guys. میں بہت دل سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں سب کو کہ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگا ہے تو آپ ماٹھی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں.